الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے 2 ثلث کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آ چکی ہے۔ اب قرآن کا 1 ثلث باقی رہ گیا ہے جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ آج سورۃ الروم کی ابتدا کی شروعات کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الروم، اس سے آپ بظاہر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے، اور روم یہ ایک علاقے کا نام ہے جو مکہ کے، یا یہ کہا جائے مغرب میں آباد ایک جگہ ہے جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی ایک سلطنت تھی، اور اس علاقے کے تحت شام، مصر اور ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے ابتدائی دور میں اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی ایران کے لوگ، ان کو پرشین امپائر کہا جاتا تھا۔ یہ آگ کو پوجتے تھے۔ اور اس وقت دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں آباد تھے، اور یہ میں نے بتایا کہ شام، مصر اور یورپ کے علاقے اس سلطنت کے ماتحت تھے۔ 2 بڑی طاقتیں، اور یہ آپس میں برسر پیکار رہا کرتی تھیں۔ اور یہ روم کی طاقت، یا یہ روم کے لوگ اہل کتاب کہلائے جاتے تھے۔ ان دونوں طاقتوں میں، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جب مقابلہ ہوتا تھا تو اہل فارس جو کہ آتش پرست تھے، ان کا جنگ میں پلہ بھاری رہتا تھا، اور رومن امپائر جو
اہل کتاب تھے، یہ جنگ میں ہارتے رہتے تھے، لیکن اہل کتاب تھے تو جب مکہ والوں کو یہ اطلاع پہنچتی کہ یہ اہل کتاب ہیں تو مسلمانوں کو چڑھایا کرتے تھے کہ دیکھو تم بھی اہل کتاب ہو، قرآن والے ہو، اور وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور اہل مکہ کے کافروں کا جھکاؤ وہ پرشین امپائر یعنی اہل فارس کی طرف رہا کرتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ بھی کسی کتاب کے ماننے والے نہیں تھے، آتش پرست تھے، آگ کو مانتے تھے۔ لہذا جب بھی اہل فارس جیتتے تو مکہ کے کافروں کو خوشی ہوتی اور وہ سمجھتے کہ آج ہمارے لوگ جیت گئے۔ چنانچہ اللہ نے ان آیات میں شروع میں اہل مسلمان کو یا اہل اسلام کو دو پیشین گوئیاں دیں کہ دیکھو یہ اہل روم اگر ہارتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ یہ اہل کتاب ہیں، لیکن ابھی چند سالوں میں یعنی آئندہ کچھ سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ گویا کہ ابھی جو رومن امپائر مغلوب ہو رہے ہیں، کچھ دنوں میں یہ اہل کتاب غالب آ جائیں گے اہل فارس یعنی پرشین امپائر پر، اور مسلمانوں تمہیں اس وقت دو خوشیاں ہوں گی۔ ایک خوشی تو یہ ہوگی کہ اہل کتاب غالب آ رہے ہیں، اور دوسری خوشی یہ ہوگی کہ اللہ تمہیں بھی اس دن یعنی غالب کرے گا۔ تم ابھی مکہ کے، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ سورت کا زمانہ مکہ کے درمیانی زمانے کے برابر ہے، یعنی جو مکہ کا اللہ کے نبی کا زمانہ ہے یہ درمیانی صورت ہے آپ کے مکہ کے زمانے کی۔ اس وقت مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، لہذا اللہ نے خوشی یہ دی کہ دیکھو دو پیشین گوئیاں یاد رکھنا کہ ابھی اہل روم جو ہار رہے ہیں، ابھی چند سالوں میں آپ دنیا کا تماشا دیکھیں گے کہ اہل روم غالب آ جائیں گے، یعنی اہل کتاب آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے۔ آپ کو یعنی مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ہوگی، اور دوسری خوشی یہ ہوگی کہ مسلمان بھی اہل مکہ پر غالب آ جائیں گے۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں اتنی بعید تھیں کہ مکہ کے مسلمان چند مٹھی بھر کیسے کفار پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ اسی طرح یہ بات بھی بہت عقل کے دور تھی کہ اہل کتاب یعنی روم والے کیسے اہل فارس پر غالب آئیں گے، وہ تو بڑے طاقت کے حامل ہیں۔ لہذا جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی قرآن میں کہ ابھی رومی لوگ مغلوب ہو رہے ہیں لیکن ابھی چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، تو مکہ کے کافر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی مکہ والے بھی غالب آ جائیں گے اور روم والے بھی غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ مکہ کا ایک سردار تھا ابی ابن خلف، اس نے حضرت ابو بکر سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سالوں کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر غالب نہ آئے یعنی روم والے ہارتے رہے اور فارس والے آتش پرست جیتتے رہے تو ابو بکر ان کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت یہ دو طرفہ شرط حرام نہیں تھی اسلام کے اندر، آج زمانے میں حرام ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ سورت کا زمانہ اللہ کے نبی کے مکے کے دور کا درمیانی زمانہ ہے، اس وقت اس طرح کی شرط لگانا حرام نہ تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرتے قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے ہر طرح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بہرحال
کچھ دنوں کے بعد حالات بدلے اور ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر پیچھے سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور اہل روم غالب آنے لگے۔ ابھی اس پیشین گوئی کو 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کر لی، گویا کہ رومن امپائر غالب آ گئے۔ اور یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں پہنچی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بدر کے میدان میں کفار مکہ سے چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر بدر کے میدان میں فتح حاصل کی۔ تو گویا کہ قرآن کی یہ دونوں پیشین گوئیاں مسلمانوں نے کھلی آنکھوں سے اس طرح دیکھا کہ جس طرح سے ہم اور آپ دن کو دیکھ رہے ہیں کہ اہل فارس یہ جنگ ہارے، اہل روم یعنی اہل کتاب یہ جنگ جیتے۔ مسلمانوں کو اس کی بھی خوشی ہوئی کہ یہ ہمیں طعنہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو کتاب والے ہیں، روم والے یہ مغلوب ہو رہے ہیں، اور مکہ کے کافر اللہ کے نبی کو کہا کرتے تھے کہ تم قرآن کو کہتے ہو، دیکھو تم آج ہمارے نیچے ہو۔ لیکن اللہ نے جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو بھی فتح حاصل کرائی، اور اسی طرح سے روم نے اہل فارس پر فتح حاصل کی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں مایوس نہ ہو، اللہ جو خبر دیتا ہے تو اللہ اپنی خبر میں سچا ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جایا کرتے۔ چونکہ مکہ والے مذاق بنا رہے تھے کہ روم والے غالب آ جائیں گے، کہاں سے غالب آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں ابتدائی آیات میں اللہ نے اسی بات کو 2 پیشین گوئیاں دیں کہ مسلمانوں تم بھی غالب آؤ گے، اور اہل کتاب جو روم والے ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ اسی نسبت پہ اس سورت کا نام سورہ روم پڑا۔ ان آیات کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو پیشین گوئیاں بتاتے ہیں، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ کی پیشین گوئیاں بھی سچی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، ہاں یہاں ایک بات اور سن لینی چاہیے کہ جب اہل روم بھی غالب آئے اور اللہ کے نبی بھی غالب آئے تو ابی ابن خلف نے 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیے، چونکہ وہ شرط ہار گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ اسلام کے اندر اب یہ شرط جائز نہیں ہے، لہذا تم اے ابو بکر اب ان اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ یعنی 7 سال کے بعد جب جنگ جیتے اور فتح مکہ اور جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے تو جو 100 اونٹ ملے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ بات روایات میں احادیث میں بہت صراحت کے ساتھ ملتی ہے، اس کو اپنے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کے معنی جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی مغرب کے علاقے میں یہ اہل روم آباد تھے، یہ ہار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنے ہارنے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے، یہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی سالوں میں یعنی زیادہ لمبا زمانہ نہیں گزرے گا کہ یہ روم والے یہ غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے،
یعنی چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور اللہ ہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ اس دن اہل ایمان اللہ کی دی ہوئی کامیابی سے خوش ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، اور اللہ ہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ یعنی کامیابی کا کیا ہوا وعدہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔